ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو اصطلاح ہے ماہ جو مبارک کے رمضان کے استقبال کی، اس کا در حقیقت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کا؟ ماہ مبارک کے رمضان و استقبال ماہ مبارک کے رمضان بہت خصوصی موضوعات میں سے ہیں جو ایام ہمیں درپیش ہیں، یعنی شعبان المعظم کے آخری ایام، اور شعبان المعظم کے آخری ایام کے اندر ہمیں خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ اہل بیت اہتمام کرتے تھے استقبال ماہ مبارک کے رمضان کا، اور یہ سیرت خود نبی اکرم سے ہمارے پاس مروی ہے کہ خود امیر المومنین نے نبی اکرم کو جن حالتوں کے اندر دیکھا آخر ایام میں ماہ شعبان کے اندر کہ کس طرح نبی اکرم جمع کیا کرتے تھے اصحاب کو، اور نبی اکرم کا ایک بہت ہی مخصوص خطبہ کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کے آخری جمعہ میں نبی اکرم نے یہ خطبہ دیا تھا جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے، لیکن جس کا ہدف استقبال ماہ مبارک کے رمضان ہے۔ تو استقبال کی یہ اصطلاح خصوصاً ہمارے یہاں عربی کی اصطلاح ہے استقبال کی، اور جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں اس میں خود ہی یہی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اور ہمارے پاس دعا آئی ہیں جو ادعیہ استقبال رمضان میں آئی ہیں کہ ایک امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، اور اسی طریقے سے ایک دعا صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے پاس موجود ہے استقبال ماہ مبارک رمضان میں۔ عربی کے اندر استقبال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خاص معنی کے اندر، جس کا معنی تھوڑا سا مختلف ہے وہ جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی ایک مماثلت ہے۔ اردو کے اندر بھی جب ہم استقبال کرتے ہیں تو کوئی ایک مہمان کہ جب ہم منتظر ہوتے ہیں اور اس مہمان کو خوش آمدید کہنے کی جو تیاریاں کرتے ہیں، جو آمادگی کرتے ہیں، جو ماحول بناتے ہیں، اس خاص مہمان کی نسبت سے اس کے مناسب ماحول، اس کو ہم اردو کے اندر ایک استقبال کہتے ہیں کہ خاص مہمان کے لیے خاص آمادگی کرتے ہیں۔ تو یہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ عربی کے اندر خود اس خطبہ شعبانیہ کے اندر اگر میں ایک اس کی صدر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود نبی اکرم نے جب یہ خطبہ شعبانیہ دیا کہ امیر المومنین خود اس خطبے کے اندر موجود تھے، اور یہ روایت اس خطبے کو امیر المومنین اس کے راوی ہیں کہ جنہوں نے خود بنفس النفیس یہ خطبہ نبی اکرم سے سنا اور پھر اس خطبے کو نقل کیا، جس میں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انه قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اس میں نبی اکرم نے جو لفظ استعمال کیا کہ اے لوگوں، خدا کا بابرکت، برحمت اور بامغفرت مہینہ، یعنی جو رحمت و برکت و مغفرت سے بھرپور مہینہ ہے وہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یہاں نبی اکرم نے اصطلاح استعمال کیا قد اقبل الیکم۔ اقبال اقبال سے ہے، جہاں پر اردو میں بھی اقبال ہم استعمال کرتے ہیں۔ نبی اکرم نے بتایا کہ رمضان المبارک نے تمہاری طرف اقبال کیا ہے۔ اقبال عربی کے اندر اپنا رخ کسی چیز کی طرف کرنے کو اقبال کہتے ہیں، کہ اگر جیسے کوئی شخص اپنا رخ مثلا کعبے کی جانب کرے، کعبے کی طرف کرے تو اس نے کعبے کا اقبال کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آپ کی جانب اپنا رخ کرے اور آپ کی جانب اقبال کرے تو عرب جواباً اس کے اس رخ کرنے کے قبول کرنے کو استقبال کہتے ہیں، کہ اگر آپ کو اچھا لگا اس کا آپ کی طرف رخ کرنا، توجہ کرنا، لیکن فقط اس کے جواب میں اپنا رخ بھی اس کی جانب کرنے کو استقبال نہیں کہتے، بلکہ استقبال تمام تر توجہ کو سمیٹتے ہوئے، اپنی تمام توجہات کو سمیٹتے ہوئے اس کے رخ کرنے کے قبول کرنے کو کرتے ہوئے اپنا رخ اس امر کی جانب کرنے کو استقبال کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم یہاں فرماتے ہیں کہ رمضان نے اپنا رخ تمہاری طرف کیے کہ اے لوگوں، رمضان المبارک تمہاری طرف آ رہا ہے تو تم بھی اس کا استقبال کرو۔ یعنی اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی تمام تر توجہات سمیٹتے ہوئے اور اپنی تمام اذہان کو جمع کرتے ہوئے اپنی توجہ کا مرکز رمضان المبارک کو بنائیں۔ جب بھی کوئی نعمت آپ کی زندگی کے اندر آتی ہے، اس نعمت کے دو بہت بڑے حصے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہو یا مثلا رخ کرنا چاہتے ہیں تو دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے، ایک نعمت کی شناخت اور پھر ایک نعمت سے بھرپور استفادہ، اور یہ ترتیب ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معرفت نعمت
اور پھر بہرے گیری یعنی اسے استفادہ کرنا، اس کو استعمال میں لانا، اس نعمت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا. لیکن کب آپ شامل کر پائیں گے؟ جب آپ کو اس نعمت کی معرفت ہوگی. اسی لیے 2 مرحلے آتے ہیں نعمت کی نسبت کے شکر نعمت کسی بھی نعمت کی بابت ان 2 طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس نعمت کی معرفت حاصل کریں کہ خود یہ رمضان المبارک آیا کیوں ہے، خود یہ رمضان المبارک نے رخ کیا کیوں ہے، اور اس رمضان المبارک کے اندر ایسا کیا ہے جو میں اپنے تمام توجہات سمیٹ کے رمضان کی طرف لے کر آ جاؤں. اور اس کی تفصیل کے اندر ہمیں ہمارے پاس روایات ملتی ہیں کہ جو رمضان المبارک کی غیر معمولی اہمیت کو ہمیں بتا رہی ہوتی ہے. کہ جب خطبہ شعبانیہ کے اندر نبی اکرم نے جیسے بتایا کہ بہت نبی احتر امیر المومنین نے اور جو راوی تھے جنہوں نے اس خطبے کو دیکھا دیکھ رہے تھے کہ نبی اکرم کی ایک عجیب حالت تھی اس خطبے کو بتاتے ہوئے. اور بعد میں اپنی جب اس خطبے کی تفسیر لکھی ہے تو اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ نبی اکرم یہ دیکھ رہے تھے وہ توجہ جو رمضان کی جانب ہونی چاہیے تھی، ماہ مبارک رمضان کی جانب، وہ نظر نہیں آ رہی شعبان کے آخری ہفتے میں. اس لیے نبی اکرم نے شعبان کے آخری ہفتے میں یہ خطبہ دیا تو اس میں نبی اکرم بالکل واضح فرما رہے تھے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ بتائیں نبی کہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، کہ یہ خدا کے نزدیک تمام مہینوں میں بہتر ہے. وہ ایامہ افضل الایام ولیالہ افضل اللیالی، یعنی اس کے روز تمام دنوں سے بہتر ہیں اور اس کی رات تمام راتوں سے بہتر ہے اس کی راتیں. تو ایک ایک بالکل نبی اکرم نے اس کو بتایا کہ اس کی جز کے بارے میں نبی اکرم بتا رہے ہیں، یعنی اتنا باریکی سے بتانے لگے کہ تمہیں اس کے ایک آن سے استفادہ کرنا ہوگا کہ آگے جا کے نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اس کی جو ساعات جو لحظات ہیں وہ تمام لحظات سے زیادہ فضیلت تر ہیں. تو اس کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے، یعنی استقبال، یعنی اپنے آپ کو ایسی حالت کے اندر لے کر آنا کہ جو نعمت خداوند متعال نے ہمارے لیے قرار دی ہے اپنے وجود کے ظرف کو اس نعمت کو اس میں ڈالنے کے لیے تیار کرنا.